خدا اور ہماری کہانی۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورہ ہے۔ اس سورت کا مرکزی مضمون اس کی چوتھی آیت میں اس طرح بیان ہوا ہے: ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ دو جملے انسان اور خدا کی اس کہانی کا انتہائی مختصر مگر انتہائی جامع بیان ہے جو وقت کی کسی گھڑی میں شروع تو ضرور ہوئی تھی، مگر اس کہانی کا کوئی اختتام نہیں۔ یہ کہانی کیا ہے؟ ایک کامل ترین ہستی کے احسانات کی داستان ہے۔ یہ ہستی قادر مطلق اور کریم مطلق ہے۔ اس کا کرم یوں تو آسمان سے لے کر زمین تک ہر مخلوق کو اپنی عطا سے سرشار کیے ہوئے ہے، مگر انسان کا معاملہ یہ ہے کہ اس کا تخیل لامحدود اور نعمتوں سے حظ اٹھانے کی خواہش لامتناہی ہے۔ یہ انسان اگر دل کا اندھا نہ ہو تو ہر طرف اسی کریم کی عنایات کی برسات دیکھتا ہے۔ اسے دیکھ کر اس کی زبان پر بے اختیار نغمہ حمد و تمجید جاری ہو جاتا ہے، مگر جب جب اس انسان کی نگاہ اپنی طرف لوٹی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کا وجود جنم جنم کا ایسا پیاسا ہے کہ ہر برسات کے بعد وہ ایک اور برسات کا طلبگار رہتا ہے۔ پہلا مشاہدہ اسے عزم عبادت پر ابھارتا ہے اور دوسرا اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنا دست سوال مالک دو جہاں کے دست عطا کے سامنے دراز کرے، مگر اس کی معرفت اسے بتاتی ہے کہ خدا کی ختم نہ ہونے والی عطا صرف ان لوگوں کا مقدر ہے جو خدا کی مطلوب سیدھی راہ پر چلیں گے، اور اس کا پہلا سوال یہی بن جاتا ہے کہ اسے سیدھا راستہ دکھایا اور اس پر چلایا جائے۔ ان لوگوں کا راستہ جس پر چلنے والوں پر خدا کا انعام ہوا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر خدا کا غضب ہوا اور جو گمراہ ہیں، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو بہت جلد نعمتوں کی جدائی کا صدمہ دیکھیں گے اور ہمیشہ کے لیے محرومی کی آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ یہی سورہ فاتحہ کا مفہوم ہے، یہی انسان اور خدا کی کہانی کا خلاصہ ہے۔ موت کی دستک۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جانداروں کی نسل کو برقرار رکھنے کا ایک عجیب طریقہ اختیار کیا ہے۔ جاندار کسی فیکٹری میں بننے والی پروڈکٹ نہیں ہوتے جو مشینوں سے وجود میں آئیں، بلکہ ہر جاندار اگلی نسل کو اپنے وجود سے جنم دیتا ہے۔ مثلاً درخت اپنے بیج سے ایک نئے درخت کو جنم دیتا ہے، گھوڑا ایک اور گھوڑے کو، کتا ایک اور کتے کو، اور انسان ایک نئے انسان کو جنم دیتا ہے۔ دوسرے جانداروں کے لیے اس عجیب و غریب طریقے میں کوئی پیغام ہو یا نہ ہو، اعلیٰ ترین درجے کا شعور رکھنے والے انسانوں کے لیے اس میں ایک غیر معمولی پیغام ہے۔ وہ یہ کہ دنیا میں ان کی جگہ لینے ان کے اپنے وجود سے ایک دوسرا شخص آ چکا ہے۔ نسل انسانی کی بقا کے لیے ان کا نعم البدل سامنے آ گیا ہے۔ بظاہر یہ زندگی کی آمد ہے، لیکن در حقیقت یہ خوشی کے لفافے میں رکھا ہوا موت کا المناک پیغام ہے۔ یہ زندگی کے دروازے پر موت کی خاموش دستک ہے۔ یہ دستک انسان کے دروازے پر دوبارہ اس وقت سنائی دیتی ہے جب اس کے ماں باپ میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ جو نادان پہلی دستک پر نہیں چونکے، انہیں اس دوسری اور زیادہ واضح دستک پر ہڑبڑا کر اٹھ جانا چاہیے۔ انہیں جان لینا چاہیے کہ ان کی پیدائش کے بعد ان کے ماں باپ کا جانا اگر مقدر ہے تو ان کی اولاد کے آنے کے بعد ان کا جانا بھی طے ہو چکا ہے۔ جوانی اور ادھیڑ عمر مالی اور جسمانی ہر دو اعتبار سے زندگی کا بہترین حصہ ہوتا ہے۔ انسان چاہے تو اس بہترین وقت کو استعمال کر کے جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کر سکتا ہے، مگر اکثر لوگ اس دور کو دنیا کی عارضی زندگی کی ترقی کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ ایسے میں موت دو دفعہ ہوشیار کرنے کے لیے زندگی کے دروازے پر دستک دیتی ہے تاکہ لوگ غفلت کی نیند سے جاگیں اور ہمیشہ رہنے والی جنت کے حصول کے لیے اپنی تمام صلاحیتیں لگا دیں، کیونکہ بہت جلد موت ایک زلزلے کی صورت نمودار ہو کر ان کی ہر ترقی اور ہر تعمیر کو ڈھا دے گی، اور ان کے پاس پچھتاووں کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ موت کی دستک سن لیجئے، قبل اس کے کہ یہ دستک موت کا زلزلہ بن کر نمودار ہو جائے۔ بس یہی دل۔ پچھلے دنوں مجھے ایک تقریب میں شرکت کا اتفاق ہوا جس کا انعقاد ایک 5 اسٹار ہوٹل میں کیا گیا تھا۔
یہ تقریب جس ہال میں منعقد کی گئی تھی اس کا ماحول بہت مسحور کن تھا۔ وسیع ہال، بڑے بڑے خوبصورت فانوس، دبیز قالین، ٹھنڈی فضا، خوش رنگ پردے اور دیواریں، اور ان سب کے ساتھ ایک پرتکلف عشائیہ۔ میں اس محفل میں بیٹھا یہ سوچ رہا تھا کہ اس طرح کے ماحول میں ایسی محافل دنیا بھر میں عام ہوتی ہیں، مگر ان میں ہر کس و ناقص کو داخلے کی اجازت نہیں ہوتی۔ ایسی جگہوں پر داخلے کی ایک قیمت ہوتی ہے جو صرف نامور، باصلاحیت، صاحب حیثیت اور با اثر لوگ ہی دے سکتے ہیں۔ معاشرے کے عام افراد کی پہنچ سے یہ سب کچھ ساری زندگی باہر ہی رہتا ہے۔ ایسے میں مجھے خیال آیا کہ مالک کائنات جب اپنی جنت بنائے گا تو یقیناً وہ دنیا کی ان تمام نعمتوں سے زیادہ حسین ہوگی، مگر اس جنت کی خوبیوں میں سے سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں داخلے کے لیے کوئی مال، کوئی نام، کوئی صلاحیت اور کوئی اثر و رسوخ نہیں چاہیے۔ جنت کی حسین وادی، اس کی پرلطف محفلوں، اس کی ابدی بادشاہی اور اس کی غیر فانی نعمتوں کے حصول کی قیمت کچھ نہیں، بس ایک ٹوٹا ہوا دل، رب کی عظمت کے احساس سے پاش پاش دل۔ یہی جنت کی قیمت ہے۔ وہ دل جس میں اخلاص ہو، رب کی سچی چاہت ہو، اس کی اطاعت کا جذبہ ہو، اس کے نام پر مر مٹنے کی خواہش ہو، اس کے عہد کی پاسداری ہو، اس سے وفا کا عزم ہو، اس کی رحمت کی امید ہو، اس کی پکڑ کا خوف ہو، اس سے ملاقات کا شوق ہو، اس کے رسول کی محبت ہو، اس کے دین کی حمیت ہو، اس کی فردوس کی رغبت ہو۔ بس یہی دل چاہیے۔ لوگ ٹوٹی ہوئی چیزیں پھینک دیتے ہیں، مگر خدا ٹوٹے ہوئے دل کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے، اتنا زیادہ کہ اس کے بدلے میں اپنی سب سے بڑی نعمت فردوس کی ابدی بادشاہی دینے کے لیے تیار ہے۔ مگر کیا کیجیے، آج لوگوں کے پاس ساری دینداری ہے، یہی ٹوٹا ہوا دل نہیں۔ ڈینگی اور جنت کے باسی۔ پچھلے کچھ عرصے سے ڈینگی کا مرض پیدا کر دینے والا مچھر ہمارے ملک کے لیے خوف و دہشت کی علامت بنا ہوا ہے۔ ہزاروں افراد اس سے متاثر ہوئے ہیں اور تادم تحریر سینکڑوں لوگ اس مرض سے ہلاک ہو چکے ہیں۔ گرچہ یہ مرض ناقابل علاج نہیں ہے، مگر پاکستان میں اس مرض سے مرنے والوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ڈینگی مچھر نے پنجاب کے شہریوں کو بالخصوص زبردست خوف میں مبتلا کر دیا ہے۔ صبح و شام کے اوقات میں جب یہ مچھر باہر نکلتا ہے، لوگ گھروں سے نکلنے سے ڈرنے لگے ہیں۔ پارک ویران اور سوئمنگ پول غیر فعال ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ متعدد معاشرتی رویے بدلے ہیں، جن میں ایک تبدیلی خواتین کے لباس کے حوالے سے سامنے آئی ہے، جس کے پس منظر میں آج کل ایک دلچسپ SMS گردش میں ہے۔ اس کے مطابق جو کام بڑے بڑے علماء کا واز نہیں کر سکا، وہ مولانا ڈینگی نے کر دکھایا۔ یعنی سلیو لیس لباس زبطن کرنے والی خواتین اب ڈینگی کے خوف سے فل آستینوں کی قمیضیں پہن رہی ہیں۔ یہ بظاہر ایک لطیفہ ہے، مگر اس کے اندر ایک بہت بڑی حقیقت پوشیدہ ہے۔ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ایک معمولی سی مخلوق بھی انسان کو راہ راست پر لانے کے لیے بہت ہے، مگر انسانوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی اسکیم یہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں سے طاقت کے بل پر اپنی بات منوائیں۔ ان کی تو قوت کے کیا کہنے۔ ان کی ایک بے وقت مخلوق یعنی مچھر بھی انسان کو ان کی مرضی کی زندگی گزارنے پر مجبور کر سکتا ہے، مگر انہیں مطلوب یہ ہے کہ لوگ بغیر کسی زور کے اور بن دیکھے ان کے سامنے بے اختیار ہو جائیں۔ یہی وہ اعلیٰ انسان ہیں جنہیں وہ ہمیشہ کے لیے جنت کی بادشاہی میں جگہ عطا کریں گے۔ باقی انسان تو کچرے کا ڈھیر ہیں، جنہیں بہت جلد جہنم کے کوڑا خانے کی نظر کر دیا جائے گا۔ یہ کیسی بری قناعت ہے۔ قناعت اعلیٰ ترین انسانی صفات میں سے ہے۔ قناعت کرنے والا شخص اپنی خواہشات کو اپنی ضروریات اور حالات کے تابع کر دیتا ہے۔ وہ زیادہ کی دوڑ میں شامل ہونے کے بجائے صبر کے دامن میں پناہ لیتا ہے۔ وہ لوگوں سے مقابلہ کرنے کے بجائے اپنے آپ سے مقابلہ کرنا پسند کرتا ہے۔
بلا شبہ ایک قانع شخص بڑا ہی قابل تحسین ہوتا ہے، مگر قناعت کی ایک اور قسم ہے جو بہت بری ہوتی ہے۔ اس قناعت میں بھی آدمی کم پر صابر و شاکر ہونا پسند کرتا ہے۔ وہ دولت و ثروت، شان و شوکت اور مقام و مرتبے میں دوسروں سے پیچھے رہنا گوارا کر لیتا ہے۔ وہ نعمت و عزت کی اس سطح کو پسند کرتا ہے جو بلا شبہ ایک کمتر سطح ہے۔ قناعت کی یہ قسم انسان اس دنیا اور اس کی نعمتوں کے لیے نہیں بلکہ رب کی بنائی ہوئی جنت کے لیے اختیار کر لیتے ہیں۔ انسان کا وجود خواہشات کا اتھاہ سمندر ہے۔ یہ سمندر اس قدر بڑا ہے کہ زمین و آسمان کی وسعت اس کے سامنے ہیچ ہے۔ خواہشات کے اس لامحدود صحرا اور اس بحر ناپیدا کنار کی سمائی اگر کہیں ہے تو فردوس کی وہ حسین اور بے مثل بستی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام تر قدرت کے ساتھ بنایا ہے۔ کوئی شخص اگر خدا اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا تو دوسری بات ہے، وگرنہ جس نے جنت کو مان لیا، اسے پہچان لیا، اس کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اس بستی میں بلند مرتبے کی خواہش نہ کرے۔ جنت چونکہ آخرت میں آنے والی چیز ہے، اس لیے اس کی حقیقی نوعیت کو سمجھانا اس دنیا میں ممکن نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انسانی تصورات کے پس منظر ہی میں اس کی وضاحت کی ہے، جس کے مطابق اس جنت میں کوئی دوسری اور تیسرے درجے کی چیز نہیں ہوگی۔ اس میں صرف اور صرف دو مقامات ہیں۔ ایک وہ مقام ہے جس میں اس دنیا اور انسانی تصور میں آنے والی بہترین نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اکٹھی کر دی ہیں۔ ان نعمتوں پر کسی قسم کی روک ٹوک ہوگی اور نہ کبھی اللہ تعالیٰ ان کو منقطع کریں گے۔ دوسرا مقام وہ ہے جہاں مندرجہ بالا تمام نعمتوں کے ساتھ وہ نعمتیں بھی جمع کر دی جائیں گی جو نہ صرف اس دنیا میں دستیاب نہیں اور نہ جن کا خیال بھی کبھی کسی انسان کے دل میں گزرا ہوگا۔ اس میں خواہش کی تسکین کا سامان بھی ہوگا اور لطف و سرور کی ان نئی سطحوں سے بھی انسان کو متعارف کرایا جائے گا جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اس مقام میں نعمتوں کی اس سطح کے ساتھ اللہ تعالیٰ بادشاہی کا عنصر جمع کر دیں گے۔ اس کو دنیا کے لحاظ سے اس طرح سمجھیں کہ ہر معاشرے میں ایک طبقہ امراء ہوتا ہے جن کے پاس اس معاشرے میں دستیاب ہر نعمت میسر ہوتی ہے۔ تاہم اسی سوسائٹی میں ایک محدود طبقہ حکمرانوں کا بھی ہوتا ہے جن کے پاس نہ صرف یہ تمام نعمتیں بھی ہوتی ہیں بلکہ وہ اپنے اختیارات اور طاقت کی بنا پر دنیا بھر سے اپنے لیے سہولیات جمع کر لیتے ہیں۔ پھر حکمرانی کی انسانی جبلت کی تسکین بہرحال انہی میں سب سے زیادہ پوری ہوتی ہے۔ اس سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جنت میں کوئی مقام حقیر اور کمتر نہیں۔ یہاں یا تو اعلیٰ مقام ہے یا پھر بہت اعلیٰ مقام۔ اسی لیے وہ قرآن میں اس جنت کے متعلق کہتے ہیں کہ محنت کرنے والو، تمہیں اگر محنت کرنی ہے تو اس جنت کے لیے کرو۔ مقابلہ کرنے والو، اگر مقابلہ کرنا ہے تو میرے اس شاہکار کے لیے کرو۔ قرآن تو آیا ہی اسی لیے ہے کہ دنیا کی حقیر پونجی کے پیچھے بھاگنے والوں کو جنت کی خبر دے، فانی دنیا کی فانی نعمتوں سے نکال کر جنت کی ابدی بادشاہی کی خبر دے۔ مگر بدقسمتی سے لوگوں نے اپنی قناعت کے اظہار کے لیے کوئی مقام چنا ہے تو وہ جنت کا مقام ہے جہاں کوئی درجہ کمتر نہیں ہوتا۔ اصل بات یہ ہے کہ لوگ جنت کے لیے محنت نہیں کرنا چاہتے، وہ اس کو اپنی زندگی کا مقصود نہیں بنانا چاہتے، وہ اس کی قیمت نہیں دینا چاہتے، چنانچہ وہ بغیر محنت کے جنت میں کوئی چھوٹا موٹا مقام چاہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو جان لینا چاہیے کہ بغیر محنت کے آدمی کو اگر کچھ ملے گا تو وہ جہنم کی آگ ہوگی، جنت میں چھوٹا موٹا مقام نہیں۔ جنت کا وعدہ حقیقت ہے، کوئی قصہ کہانی نہیں۔ اس کے لیے انسان کو سر توڑ جدوجہد کرنی ہوگی، قربانی کا راستہ اختیار کرنا ہوگا، اعلیٰ ترین اخلاقی اعمال کرنے ہوں گے۔ یہ نہ ہو سکے تو رب کے حضور اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کر کے
اپنی غلطیوں کی تلافی کرنا ہوگی، عمل صالح کی کوشش کرنا ہوگی۔ جنت کے 2 مقامات میں جانے کے یہی 2 راستے ہیں، تیسرا کوئی راستہ نہیں۔ دنیا کو مطلوب۔ اللہ کا مطلوب انسان کیا ہے؟ یہ انسان خدا کی محبت سے آخری درجے میں سرشار ہوتا ہے۔ یہ اس کی حمد کے نغمے بکھیرتا اور اس کی عظمت کے ترانے پڑھتا ہے۔ اسے اگر میرے آقا داؤد علیہ السلام کے لحن سے حصہ نہ ملا تو کیا ہوا؟ وہ اپنے دل کی دھڑکن اور آنسوؤں کی برسات میں خدا کی حمد کے نغمے گاتا ہے۔ چھوٹی بڑی ہر نعمت اسے اپنے مالک کی عنایت پر اس کا شکر گزار اور اسے ہر لمحہ یاد رکھنے والا بناتی ہے۔ اللہ کا مطلوب انسان کیا ہے؟ یہ انسان اپنی شخصیت کی تعمیر کو زندگی کا نصب العین بناتا ہے۔ اسے میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فطری پاکیزگی کا کوئی حصہ چاہے نہ ملا ہو، مگر اس کا آئیڈیل آپ ہی کی ہستی ہوتی ہے۔ وہ ان جیسا چاہے نہ بن سکے مگر بننے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ ہمدرد، نرم خو، درگزر کرنے والا اور محبت کرنے والا بننا چاہتا ہے۔ عدل، احسان اور انفاق اس کی زندگی کے 3 بنیادی اصول ہوتے ہیں۔ حیا اس کا کردار اور پاکیزگی اس کی سیرت ہوتی ہے۔ ایمان اس کی زندگی، رحم اس کی شناخت اور ہمدردی اس کی سوچ ہوتی ہے۔ دین اس کی زبان کا چٹخارا نہیں، دل کا درد ہوتا ہے۔ یہی درد جب دعوت بن کر پھوٹتا ہے تو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں۔ مگر آج کا مسلمان کیا ہے؟ صبر سے خالی، منفی سوچ سے عبارت، مایوسی کی تصویر اور بے عملی کا نمونہ۔ اس کی انگلی ہمیشہ دوسروں کی طرف اٹھی ہوئی، زبان شعلے اگلتی، ذہن میں نفرت کا لاوا کھولتا، نگاہیں سازشوں کی متلاشی اور سینہ کدورت سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ وہ اپنے سوا ہر شخص کو گمراہ سمجھتا، فتوے لگاتا اور دوسروں پر اپنے تصورات کو آخری سچائی سمجھ کر ٹھونستا ہے۔ آج دنیا کو اللہ کے مطلوب انسان کی ضرورت ہے جو سراپا درد، پیکر دعوت، اعلیٰ سیرت، علم، حلم اور معرفت کا پیکر ہوتا ہے، نہ کہ آج کے مسلمان کی جو زوال یافتہ مسلم قومیت کا ایک فرد ہے۔ راکھ کے بادلوں کا پیغام۔ بحر اوقیانوس میں واقع آئس لینڈ نامی ملک میں اپریل 2010 کے مہینے میں ایک آتش فشاں پھٹا۔ اس کے نتیجے میں بننے والے راکھ کے بادلوں نے شمالی بحر اوقیانوس اور مغربی اور وسطی یورپ کا احاطہ کر لیا۔ مجبوراً برطانیہ، شمالی اور وسطی یورپ کے ممالک نے اپنی فضائی حدود اور ہوائی اڈے بند کر دیے، جس کے بعد نہ صرف یورپ بلکہ اس کی فضائی حدود کو استعمال کر کے منزل پر پہنچنے والے دنیا بھر کے مسافر اپنی جگہ پھنس کر رہ گئے۔ طالب علم، مریض، کاروباری حضرات اور سیاح سب اپنی اپنی جگہ بے کسی اور بے بسی کی تصویر بنے بیٹھے رہ گئے۔ سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ فضائی سفر جو انسانی ترقی کی معراج بن گیا ہے، انسانی عجز کی معراج بن کر سامنے آ گیا۔ عام انسان کے ساتھ ایسے واقعات زندگی میں بارہا پیش آتے ہیں، مگر اجتماعی اور عالمی طور پر ایسے واقعات کم پیش آتے ہیں۔ آئس لینڈ کا یہ آتش فشاں راکھ کے بادلوں سے دنیا کو ایک پیغام دے رہا ہے، ایک ایسی دنیا جس کے باسیوں نے فضا میں پرندوں سے زیادہ تیز اڑنا تو سیکھ لیا، لیکن زمین پر بندگی اور شکر گزاری کی چال چلنا نہ سیکھا۔ پیغام یہ ہے کہ انسانیت اپنی معراج پر پہنچ کر بھی اپنے خالق و مالک کے رحم و کرم پر ہے۔ وہ جب چاہے ان کی زندگی کا پہیہ معطل کر کے رکھ دے، ان کے سارے ارادے باطل اور منصوبے غارت کر دے۔ وہ چاہے تو ان سے اڑنے کی صلاحیت چھین لے اور زمین پر زندہ رہنے کی سہولت واپس لے لے۔ انسان خدا کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ خدا کے مقابلے میں انسان کے لیے واحد آپشن یہ ہے کہ وہ خدا کی شکر گزاری کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لے۔
وہ زندگی کے ہر موقع اور دنیا کی ہر سہولت میں خدا کی عنایت کو دریافت کرے، اس کی محبت اور بندگی سے سرشار ہو کر زندگی گزارے۔ فرد کے لیے بھی یہی راستہ درست ہے اور تمام انسانیت کے لیے بھی۔ اس عالمی واقعے میں ایک خاموش پیغام اور بھی ہے، وہ یہ کہ انسانیت کی مہلت عمل ختم ہونے کو ہے۔ انسانیت نے صدیوں اس کرۂ ارض پر بلا شرکت غیر حکومت کی ہے۔ ہوا میں اڑنے، سمندر میں تیرنے اور زمین پر چلنے والی کروڑوں قسم کی مخلوقات پر فضیلت دے کر خدا نے انسانیت کو زمین کا اقتدار عطا کیا، مگر انسانیت بحیثیت مجموعی شکر گزار ثابت نہیں ہوئی۔ اس نے خدا کی دھرتی کو ظلم اور خونریزی سے بھر دیا۔ رحمت للعالمین جیسی ہستی کو پانے کے بعد بھی انسانیت خدا فراموشی اور ظلم کے حصار سے باہر نہیں نکلی۔ جھوٹ، مکر اور دجالیت کے فلسفوں نے خدا کے اپنے وجود پر سوالیہ نشانات پیدا کر دیے۔ زمین کی نعمتوں اور خزانوں پر چند افراد اور اقوام کا قبضہ ہو گیا۔ انسانوں نے دیگر مخلوقات کی آبادیوں اور ان کے رہنے کی جگہ کو برباد کر دیا۔ اس کے بعد انسان اب اس کرۂ زمین کے ماحول کو تباہ کرنے کے درپے ہیں۔ بس اب بہت ہو گیا، انسانیت کی مہلت عمل اب ختم کی جانے والی ہے۔ آئس لینڈ کے آتش فشاں سے اٹھنے والے راکھ کے بادلوں نے خاموش الفاظ میں خدا کی طرف سے یہ تنبیہ کر دی ہے، جبکہ خدا کے کچھ بندے واضح الفاظ میں خدا کی طرف سے آخری عالمی وارننگ دے رہے ہیں۔ چند اشروں میں یہ وارننگ دنیا کے ہر ملک، ہر قوم اور ہر گھر میں پہنچ جائے گی، جس کے بعد انسانیت کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ ایک اشارہ ہوگا اور پوری زمین آتش فشاں بن کر پھٹ پڑے گی۔ آج کا انسان سب سے بڑھ کر خدا کی نعمتوں میں جی رہا ہے، مگر آج کا انسان ہی سب سے بڑھ کر خدا کو بھولا ہوا ہے۔ آئس لینڈ کے راکھ کے بادلوں کا پیغام یہ ہے کہ خدا کی دنیا میں خدا کو نظر انداز کر کے جینا ممکن نہیں۔ یہ آزمائش کی غرض سے عارضی طور پر تو گوارا کیا جا سکتا ہے، مگر زیادہ عرصے تک یہ صورتحال باقی نہیں رہ سکتی۔ دو چہرے، ایک رویہ۔ مسلمانوں کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ان کے ایمان، محبت اور عقیدت کا محور ہے۔ ایک مسلمان چاہے کتنا بھی بے عمل کیوں نہ ہو، وہ آپ کی محبت اور عقیدت کے معاملے میں بے حد حساس واقع ہوا ہے۔ حضور کی طرح ہی آپ کا لایا ہوا دین، آپ کی دی ہوئی شریعت اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب بھی مسلمانوں کے نزدیک بہت محترم ہے۔ حضور کی بے مثل شخصیت اور آپ کی لائی ہوئی آفاقی تعلیمات نے ہر دور میں انسانوں کو اپنی طرف کھینچا ہے، لیکن دوسری طرف اعدائے اسلام نے بھی ہر دور میں انہی دو چیزوں کو نشانہ بنا کر نہ صرف اچھے غیر مسلموں کو اسلام سے دور رکھنے کی کوشش کی ہے، بلکہ مسلمانوں کا بھی اسلام پر اعتماد مجروح کرنا چاہا ہے۔ اسلام کے ان دشمنوں کا طریقہ کار ہمیشہ سے سادہ رہا ہے۔ یہ لوگ کبھی اسلام کے مثبت اور اچھے پہلوؤں کو لوگوں کے سامنے نہیں لاتے، بلکہ چن چن کر اسلامی تعلیمات اور سیرت پاک کے ان پہلوؤں کو لوگوں کے سامنے لاتے ہیں جہاں سطحی طور پر دیکھنے میں ایک چیز اخلاقی اور عقلی پیمانوں کے بالکل خلاف نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ لوگ حضور کی سیرت پر یہ کہہ کر حملہ کرتے ہیں کہ آپ نے 11 شادیاں کی، یا اسلامی تعلیمات کو یہ کہہ کر داغدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں عورتوں کو دوسرے درجے کا انسان سمجھا گیا ہے، یا قرآن پاک میں لونڈی غلام رکھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ حالانکہ جیسے ہی تمام باتوں کو ان کے موقع محل اور حالات میں رکھ کر دیکھا جاتا ہے، اصل بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ ان کا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ حقائق کی سادہ توجیہ کرنے کے بجائے ایک انتہائی رقیق اور منفی توجیہ کرتے ہیں۔ مثلا حضور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی تھی، یہ لوگ کبھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے۔
حضور پر جھوٹ کی نسبت کا اس لیے سوال پیدا نہیں ہو سکتا کہ آپ کے بدترین دشمن اور منکرین بھی آپ کو صادق اور امین کہتے تھے۔ چنانچہ اس مسئلے کا حل یہ نکالا گیا کہ حضور کو معاذ اللہ مجنوں، ساحر اور شاعر وغیرہ کہا گیا۔ دور جدید کے لوگوں نے نفسیاتی امراض کی آڑ لی اور وحی کے دوران میں طاری ہونے والی کیفیت کے پیش نظر یہ کہا گیا کہ معاذ اللہ آپ کو نفسیاتی عارضہ لاحق تھا۔ اسلام کے بارے میں اس طرح کی خلاف عدل باتیں وہی لوگ کرتے رہے ہیں جو حق کی دشمنی میں بالکل اندھے ہو جاتے ہیں، یا پھر اپنے پیروکاروں کے ہاتھ سے نکل جانے کا اندیشہ انہیں ہر اخلاقی اصول سے بالکل بے نیاز کر دیتا ہے۔ کسی کی دشمنی میں اندھے ہو کر خلاف عدل معاملہ کرنا یا اپنے مفادات کی خاطر اخلاقی اصول کو پامال کر دینا ایک خاص قسم کا منفی کردار ہے۔ یہ کردار ضروری نہیں کہ کسی دشمن اسلام میں پایا جائے، عین ممکن ہے کہ یہ کردار کسی مسلمان میں بھی موجود ہو۔ چنانچہ قرآن و حدیث میں مختلف طریقوں سے مسلمانوں کو متنبہ کیا گیا ہے کہ وہ اس قسم کے رویے اور کردار سے دور رہیں۔ ہم مثال کے طور پر صرف ایک آیت نقل کر رہے ہیں: اے ایمان والو، عدل کے علمبردار بنو اللہ کے لیے اس کی شہادت دیتے ہوئے، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم عدل نہ کرو، یہی تقوی سے قریب تر ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، جو کچھ تم کرتے ہو بے شک اللہ اس سے باخبر ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 8۔ بدقسمتی سے مسلمانوں اور خاص کر مذہبی حلقوں میں دین کی تعلیم بالکل غیر اہم سمجھی جاتی ہے۔ چنانچہ جب وہ کسی کی دشمنی میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو عدل و انصاف کی ہر حد پامال کر جاتے ہیں۔ مخالفین کے بارے میں لکھی ہوئی ان کی تحریریں کبھی پڑھ لیجئے، اختلاف کرنے والوں کے بارے میں ان کی تقریریں ذرا سن لیں تو اندازہ ہوگا کہ ان میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین، کفار و منافقین اور اسلام دشمن یہود و نصارہ کے طریقہ واردات میں کوئی فرق نہیں۔ جھوٹ، دروغ گوئی، خلاف واقعہ الزام تراشی، بات کو سیاق و سباق سے جدا کر کے پیش کرنا، معاملے کی غلط اور رقیق تعویل کرنا، واقعے کو موقع محل سے الگ کر کے بیان کرنا، تحقیر و تذلیل پر مبنی اسلوب اختیار کرنا، کفر و ضلالت اور شرک اور بددینی کے فتوے لگانا، جان، مال اور آبرو کے درپے ہو جانا، یہ وہ رویے ہیں جو اسلام دشمن عناصر بھی اختیار کرتے ہیں اور اسلام کے نام پر کھڑے ہوئے لوگوں کے معمولات میں بھی شامل ہیں۔ یہ رویہ اختیار کرنے والے لوگ بظاہر خدا پرستی اور تقوی کے لبادے میں خود کو چھپاتے ہیں، مگر قرآن کے مطابق یہ لوگ خلاف عدل بات کہہ کر خدا اور تقوی دونوں سے کوسوں دور ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا اس کے سوا کوئی انجام نہیں ہوگا کہ قیامت کے دن خدا کے حضور یہ لوگ مجرموں کی طرح پیش ہوں گے اور خدا ان کے ساتھ وہی معاملہ کرے گا جو اسلام کے دشمنوں کے ساتھ ہوگا۔ کیا گزرے گی؟ اس دنیا میں کسی سے محبت کی دو بنیادی وجوہات ہوتی ہیں۔ کبھی کسی کی کوئی خوبی یا ادا ہمیں بھا جاتی ہے، رنگ، روپ، چہرہ، لب و لہجہ، انداز گفتگو، علم، شخصیت، غرض کسی بھی پہلو سے کوئی انسان اپنا نقش ہمارے دل میں قائم کر لیتا ہے، یا پھر کسی نے ہمارے ساتھ کوئی بھلائی کی ہوتی ہے جس کے بعد اس کی محبت، شفقت، احسان اور عنایت کا ایک نہ مٹنے والا تاثر دل و دماغ پر ثبت ہو جاتا ہے۔ مگر عجیب بات یہ ہے کہ اس دنیا میں جو ہستی اپنی خوبیوں اور اپنے احسانات دونوں اعتبار سے سب سے بڑھ کر ہے اور جو سب سے بڑھ کر انسانوں کی محبت کے مستحق ہے، وہ انسانوں کی دنیا میں سرے سے قابل ذکر ہی نہیں۔ وہ اللہ الرحمن الرحیم کی ہستی ہے۔ قیامت قائم ہوگی، سرکش، متکبر، ظالم و فاسق سب جہنم رسید ہو جائیں گے،
باقی لوگ اللہ تعالیٰ کی لطف و عنایت کی بنا پر جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ لوگ نعمتیں پا کر خالق و ارض و سما کی مہربانی کے احساس سے سرشار ہوں گے۔ پھر ایک روز اللہ تعالیٰ ان اہل جنت کو اپنے حضور طلب کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ کیا تم میری نعمتیں پا کر خوش ہو؟ بندے عرض کریں گے کیوں نہیں، ہم صبح و شام ان نعمتوں پر آپ کی حمد کرتے ہیں۔ پھر ان میں سے ایک ایک کو یہ بتایا جائے گا کہ پچھلی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کی بے خبری میں اس پر کیا کیا مہربانیاں کی تھیں، اس کی جان، مال، عزت و آبرو کو کس طرح بچایا تھا، انہیں بغیر کسی حق کے کیا کیا نعمتیں دی تھیں۔ عجب نہیں کہ پھر کہا جائے کہ جو لوگ اس بے خبری کے باوجود تڑپ کر صبح و شام میری حمد کرتے رہے وہ میرے قریب آ جائیں، باقی لوگ دور اپنی جگہ بیٹھے رہیں گے۔ اس دن کیا گزرے گی دور بیٹھنے والوں پر، اس روز کیا مقام ہوگا قریب آنے والوں کا۔ بڑا نصیب والا وہ ہے جس نے اس دن کے آنے سے پہلے قریب آنے کا راز سمجھ لیا۔ انتخاب۔ قرآن مجید کے مطابق اس دنیا میں انسان جس امتحان میں ہے وہ کسی قسم کا جبر نہیں بلکہ ان کا اپنا انتخاب ہے۔ سورۃ الاحزاب آیت 72۔ اس دنیا کا امتحان چونکہ اخلاقی نوعیت کا ہے، اس لیے اخلاقی معاملات میں انسانوں کے پاس یہ اختیار ہر حال میں موجود رہتا ہے کہ وہ خیر کو چنتا ہے یا شر کو، نیکی کو چنتا ہے یا بدی کو، دیانت کو چنتا ہے یا بد دیانتی کو۔ انسان کا یہی وہ اختیار ہے جس کے نتیجے میں جنت یا جہنم میں سے کوئی ایک منزل انسان کا ابدی مستقر بن جائے گی۔ جنت کی ابدی زندگی، لافانی عیش و عشرت، لازوال حسن و شباب، غیر منقطع نعمتیں، غیر ممنوع لذتیں، بے حساب انعام، بے شمار اکرام، غرض ہر وہ چیز جس کا انسان تصور کر سکتا ہے اس ابدی ٹھکانے پر انسان کی منتظر ہیں۔ اس کے برعکس انسان کا دوسرا ممکنہ ٹھکانہ جہنم کا ختم نہ ہونے والا عذاب اور برداشت نہ ہونے والی سختیاں ہیں۔ تاہم یہ بات نظریاتی پہلو سے کہی اور لکھی جا سکتی ہے، حقیقت یہ ہے کہ جہنم اپنی ذات میں ایک ناقابل انتخاب جگہ ہے۔ اس انسان کے لیے جو لو کی تپش نہ جھیل سکے، آگ کی لپٹ کیسے کوئی انتخاب بن سکتی ہے؟ جو انسان سوئی کی چبھن برداشت نہ کر سکے، اس کے لیے لمحے لمحے میں شکلیں بدل کر جسم اور دماغ کو توڑ دینے والے عذاب سرے سے کوئی چوائس ہی نہیں ہے۔ جس انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ اس کے سامنے دو ہی ممکنہ انجام ہیں اور اس میں سے دوسرا انجام در حقیقت کوئی چوائس ہی نہیں، وہ تڑپ اٹھتا ہے۔ انسان کے وجود سے پھوٹنے والی ساری نیکی اسی تڑپ کا نتیجہ ہوتی ہے۔ انسان کا سارا تقویٰ اسی احساس کا مرہون منت ہوتا ہے، مگر جو بد نصیب اس احساس کے بغیر جیتے ہیں وہ گناہ اور اخلاقی پستی کو اپنا انتخاب بناتے ہیں، اور نتیجے کے طور پر جہنم کا وہ انجام ان کا مقدر بن جاتا ہے جو کسی صورت کوئی انتخاب نہیں۔